وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في التعفف والإجمال في الطلب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما ألهتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب فيتوب الله على من تاب. یہ باب ہے پاک دامنی کا اور عفیف رہنے کا، اور اگر ضرورتاً کہیں سوال کرنا بھی پڑے تو بہتر طریقے پر سوال کرنے کا۔ اس باب میں جو آیتیں اور حدیثیں ہیں اس میں بنیادی طور پر دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور تعفف جب ہی پیدا ہوتا ہے جب آدمی دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور جب اس کے اندر سخاوت نفس ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، تو وہ اگر کہیں دستے سوال دراز بھی کرتا ہے یا اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی بہت وہ احتیاط کرتا ہے، احتیاط کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی بات رکھتا ہے۔ اس میں ایک بات تو سب سے پہلے یہ بیان کر دی گئی ہے جو اس پہلی آیت میں ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا ہے، انسان ہو یا جانور ہو، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ رزق کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے وہ متعین فرمایا ہے، وہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ بعضوں کے لیے اللہ نے خوب رزق لکھ دیا ہے، اور بعضوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معمولی رزق لکھا ہے، اور بعضوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ وہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے جان بھی دے دیتے ہیں، تو اللہ کا فیصلہ ہے، کو اتنا ہی ملنا تھا، اس سے زیادہ ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے جب ہر ایک کے لیے ایک متعین نظام بنا دیا ہے تو پھر اس میں آدمی اپنی جان کھپائے اور اپنا دین لٹائے اور اپنی آخرت برباد کرے، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو سکتی؟ ہاں، اس کا تو ہم کو مکلف کیا گیا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں اپنے طور پر بسہولت وہ ضرور کریں، لیکن اس میں اپنی جان کھپانا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا اور بعض مرتبہ اس کے لیے دین کو بھی قربان کر دینا، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ دنیا کتنے دن کی؟ آدمی کتنے دن کے لیے یہاں آیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں۔ آج بیٹھا ہے، کل رہے گا نہیں رہے گا، کون سی ضمانت ہے، کیا گارنٹی؟ واقعات پیش آتے ہیں، تو کس کے لیے وہ کما رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اس نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا، کھا لیا اور غلاظت بن گئی، وہ تو خیر اس کا ہے، اس نے کھا لیا پہن لیا، باقی جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کیا اس نے کوئی ضمانت لے رکھی ہے کہ وہ جو ہے اس کو استعمال کر سکے گا، یا اس کی پہلے ہی آنکھ بند ہو جائے گی؟ کوئی جانتا۔ تو وہ چیز جو انتہائی موہوم ہے، ایسی چیز کے بارے میں آدمی کیوں اپنی جان کھپاتا ہے؟ ہاں، ضرورتاً کچھ وقت لگا دینا، تھوڑا سا اس میں آگے بڑھنا، کوشش کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، انسان اس کا مکلف ہے۔ ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھ پاؤں ڈال کے بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ کے ذمے رزق ہے منہ میں آ جائے گا۔ اللہ کے ذمے رزق ہے، منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے دنیا میں ہم کو اس کا مکلف کیا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، حدود کے اندر۔ وہی بات ہے کہ آخرت اور دنیا کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ آخرت کی ذرہ برابر ناکامی یا اس کا نقصان ہمیں برداشت نہیں ہونا چاہیے، چاہے دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے، یہ اصل ہے۔ تو یہ تو ہم سے نہیں کہا گیا کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن ہم سے یہ ضرور کہا گیا کہ آخرت کی فکر کو مقدم رکھو۔ آخرت کی فکر اگر مقدم ہے تو دنیا کا حصول درست ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آخرت کو پیچھے کر دیا تو پھر دنیا ہمارے لیے وبال ہے۔ تو ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بہت سے قصے بھی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے کہیں، تو دیکھا انہوں نے کہ ایک معذور پرندہ ہے اور ایک دوسرا پرندہ دانہ لے کر آتا ہے اور اس معذور پرندے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تو ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہی ہے، تو ہم کیوں مصیبت پہ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے، رزق تو آ ہی جائے گا۔ کوئی اور دوسرے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا، اب میں سوچتا ہوں کہ بس بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، رزق تو آ ہی جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں کیا پسند ہے، کھلانے والا بننا اچھا لگتا ہے یا بیٹھ کر معذور بن کر پیر توڑ کر کھانے والا بن کر اچھا لگتا ہے رہ کے؟ ان کے اس وقت بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، آدمی پیر توڑ کے بیٹھ جائے، معذور بن کے بیٹھ جائے اور دوسروں کا دست جگر ہو جائے تو کوئی اچھی چیز نہیں۔ ایک اور لطیفہ بھی اس میں ہے کہ ایک شخص نے طے کر لیا کہ اللہ کے ذمہ رزق ہے، دیکھیں کیسے رزق پہنچاتا ہے، میں تو کھاؤں گا ہی۔ اس کی ماں نے بہت سمجھایا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، کہنے میں تو نہیں کھاؤں گا، اور جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے بیچاری، پلاؤ یا جو بھی اچھا تھا کوئی اچھی ڈش پکا کے لے گئی، بہت کا کھا لے، نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے سوچا کہ اب جب بہت بھوک کی شدت ہوگی تو کھائے گئی، وہیں درخت پہ اس نے رکھ دیا ٹہنی پہ، اور وہ جو تھا
رات ہو گئی تو اب خوف ہوا کہ کہیں جانور آ جائیں، کچھ ہو، تو اوپر چڑھ کے درخت کی کسی ٹیڑھی پہ بیٹھ گیا۔ اتفاق کی بات کہ ڈاکو گزرے وہاں سے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت کسی ڈش میں یا کوئی دیگ ویگ چھوٹی موٹی دیگچی ہوگی جو بھی ہو، اس میں بہت شاندار کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جنگل میں یہ کھانا کہاں سے آیا۔ اب جو اوپر نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک صاحبزادے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ زہر ملا کے لایا ہے یہ تاکہ ہم لوگوں کو مارے۔ اب بتاتے ہیں اس کو۔ اب سب نے پکڑ کر اتارا اس کو، کھا، اور سب چڑھ بیٹھے اور ٹھونس ٹھونس کے کھلایا۔ کیا سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچاتا ہے؟ تو یہ تو کوئی اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام تو عجیب ہے، جس طرح چاہے رزق پہنچائے، لیکن اس میں دونوں باتوں کو توازن کے ساتھ دے کر چلنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اختیار کرنا، لیکن اسباب کو اصل نہیں سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ اسباب میں طاقت جبھی آتی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، ان کو ڈالا گیا آگ میں، آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اشیاء میں خواص و تاثیر پیدا کرتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے وہ تاثیر سلب کر لیتا ہے۔ تو اسباب اختیار کیے جائیں لیکن اللہ پہ بھروسہ ہو، اور دنیا کو آدمی سب کچھ نہ سمجھے، یہ خیال ہو کہ دنیا تو اس لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار لیں، یہاں کی جو عیش و عشرت ہے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا کام چل جائے بہت اچھی بات، جتنی احتیاط اس میں ہوگی اتنا ہی وہ آخرت میں مزے کرے گا۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو فقراء ہیں وہ اغنیاء کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں کے 500 سال اس لیے کہ جو اغنیاء ہیں ان سے حساب لیا جائے گا، بھائی تم نے اتنا کمایا تھا کیا کیا۔ وہ ٹھیک ہے بعض اس میں خرچ کرنے والے ہیں تو پھر مزے کریں گے، لیکن وقت لگے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت حساب لیتی ہے، آڈٹ کرانا پڑتا ہے، اور جو جتنا زیادہ کماتا ہے تو لمبا حساب چلتا ہے، اور جو بیچارے کچھ نہیں کھیتی باڑی کرنے والے ان کو کون سا حساب حکومت کو دینا ہے؟ اپنا وہ جوتتے ہیں، بوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مست رہتے ہیں۔ لیکن آدمی کے اندر ہرس ہوتی ہے نا، زیادہ آنا چاہیے، تو اس کے لیے ساری مشقتیں بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو آخرت کا معاملہ تو عجیب ہے کہ مساکین تو مزے کریں گے، پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو اغنیاء ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اب وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت آگے چلے جائیں گے، بعد میں جائیں گے لیکن آگے جائیں گے، وہ ایک الگ چیز۔ لیکن ایسے کتنے ہوتے ہیں، قلیل ما ہم، حدیث میں تو ذکر بھی آیا کہ بہت مال دولت والے جو لوگ ہیں وہ تو سب ہلاک ہوئے، ان کے لیے معاملہ بڑا نازک ہے۔ ہاں جو ایسے دیں ایسے دیں ایسے دیں وہ کامیاب ہیں، اور پھر فرمایا وقلیل ما ہم، ایسے تو بہت کم ہوتے ہیں، ہزاروں میں چند ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ اس لیے کہ دولت آدمی کے اندر عام طور پر خساست پیدا کرتی ہے۔ دولت آتی ہے تو آدمی کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے اور نہیں دیتا تو اس کی مثال زرہ کی ہے، جو لوہے کا کرتا ہوتا ہے، کہ وہ اس کے جسم پر تنگ ہو جاتا ہے، اور نہیں دیتا اور تنگ ہو جاتا ہے، پھر دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دینا چاہے تو بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ دے سکے، ہاتھ اس کے گویا کہ اسی کے جسم کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ دنیا انسان کے اندر بخل پیدا کرتی ہے، اور جتنا وہ دیتا رہے گا اتنے ہی اس کے ہاتھ کھلتے جائیں گے، اور جتنا وہ سوچے گا بھئی 2 4 10 20 50 لاکھ ہو جائیں تو 2 4 ہزار دے دیں گے، تب تو کبھی 2 4 ہزار دینے کی توفیق ہی نہیں پائے گا اپنے اندر، اس کے ہاتھ بنتے جائیں گے اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہاں دینا پڑے گا حساب، کیسے دے گا؟ دنیا کا یہ نظام ہے۔
تو اول تو یہ کہ آدمی کوشش کرے وہ دوسرے کا دست نگر نہ بنے. دوسرے یہ کہ اگر کبھی سخت دشواری اور مشقت پیش آ جائے اور اس کو ہاتھ پھیلانا ہی پڑے کہیں، تو بہتر طریقے پر آدمی دوسرے سے سوال کرے. ایسی شکل اختیار نہ کرے کہ وہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جائے. اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کہ آدمی بالکل ہاتھ پاؤں ڈال دے اور سوچے ہم تو ذکر عبادت میں لگے ہیں، کوئی کھانا پہنچا دے. یہ تو پسندیدہ بات نہیں. اپنے لیے خود انتظام کرے، ورنہ یہ ہوگا کہ جو کھانا پہنچائے گا اس کے اجر جتنا ہے عبادت کا، ثواب تلاوت کا، وہ سب اس کو مل جائے گا جو کھانا پہنچانے والا. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ خالی ہاتھ ہی نہ رہ جائے، نیت کے اندر ذرا بھی فطور آ گیا تو وہ بھی گیا. تو اس لیے اس میں اعتدال رہنا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو نہ اسراف کرتے ہیں یعنی نہ زیادتی کرتے ہیں، ولم یقتروا نہ کمی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہی اصل ہے. اور یہ جو خرچ یہاں پر جس کا ذکر ہے یہ خرچ ہے دنیا کے لیے. اعتدال کے ساتھ دنیا کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے. باقی اللہ کے راستے میں کوئی لٹا رہا ہے تو کہا جاتا ہے لا خیر فی صریف ولا صریف فی خیر، کہ اسراف میں خیر نہیں اور خیر میں اسراف نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسراف کر رہا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر خیر کے کاموں میں اسراف کر رہا ہے یعنی زیادتی کر رہا ہے، خیر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. یہ اسراف نہیں کہلائے گا. اسراف کیا کہلائے گا کہ جب دنیا کے لیے آدمی دولت خرچ کر رہا ہے، اپنا مکان بنا رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، مکان اور اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اب اس میں وہ تجاوز کر رہا ہے. ایک مکان بن جاتا 50 لاکھ میں، وہ بنا رہا ہے 1 کروڑ میں. آج کل یہ مزاج ہے کہ آدمی مکان بناتا ہے سوچتا ہے کہ جنت بنا دیں. جو بھی عیش و عشرت کی شکلیں اور اس سے بڑھ کر جو زینت کی اور آرائش و زیبائش کی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب اختیار کی جاتی ہیں. اور ڈیکوریٹ آدمی کرتا ہے مکان کو، ڈیکوریشن پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ مکان بنانے پر اتنا خرچ نہیں ہوتا. یہ بھی تو اسراف ہے. گاڑی لے لیتا کام چل جاتا، اب وہ سوچتا ہے کہ اور اچھی گاڑی لیں، کروڑ روپے کی مل جائے، ہر طرح کی سہولت ہو. یہ اسراف. حاصل یہ کہ دنیا کی ضرورتیں جو آسانی کے ساتھ پوری ہو جاتی ان میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اسراف. لیکن اگر کوئی دین کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے. ہاں دین کے کاموں میں بھی اگر تجاوز کر رہا ہے دنیا کی شکلوں میں تو وہ بھی اسراف ہو جائے گا. مثلا مدرسہ بنا رہا ہے، اب بے ضرورت اس میں وہ آرائش و زیبائش اختیار کر رہا ہے. مسجد بنا رہا ہے اور اس میں بھی بے ضرورت تجاوز کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں. اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا زیادہ. ابھی زمانے میں یہ ہو رہا ہے تماشا، مدرسے والے چندہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس قدر عمارتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. مقابلہ عمارت کا ہے، مقابلہ اشاعت دین کا نہیں ہے. اس کا نہیں ہے مقابلہ کہ ہم زیادہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچائیں. مقابلہ اللہ معاف کرے یہاں بھی اسے اپنی عزت کا ہوتا ہے. ہم نے سنا ایک جگہ ایک مدرسے والے نے مسجد بنائی، دوسرے مدرسے والوں نے ہم اس سے اعلیٰ قسم کی مسجد بنائی. تو اعلیٰ قسم کی مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ہم دکھائیں کہ ہماری مسجد ان سے زیادہ اعلیٰ قسم کی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ بھی تجاوز ہے ایک طرح کا. اس میں اعتدال چاہیے. ضرورت کی چیزیں آدمی اختیار کر لے، اور ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے ضرورتوں کا پیمانہ الگ تھا. کسی گھر میں فریج نہیں ہوتا تھا اور ٹیلی ویژن وغیرہ تو ظاہر اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور یہ چیزیں تو جائز بھی نہیں، ان کو جائز کہنا مشکل ہے. کراہت تو ہے ہی ان میں، اس لیے کہ 10 اس میں ایسی خرافات کی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اپنی ایمانی بیچ دے. تو وہ تو ضرورت کیا ہو تو گویا کہ مکروہات میں ہے.
لیکن جو مکروہات میں جو چیزیں نہیں ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہ چیزیں ضرورتوں میں بھی شامل نہیں تھی، جیسے فریج وغیرہ ہے کہیں کسی گھر میں نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کی حالت کیا ہے؟ دنیا بدل چکی، فریج نہ ہو کسی گھر میں اس کا تصور ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں بچپن میں ہمیں یاد ہے ہماری والدہ کو ٹھنڈے پانی کا بہت شوق تھا، وہ گرم پانی پینا ان کے لیے مصیبت، تو ہم لوگ جاتے تھے، قریب میں برف ملتا تھا، اس زمانے میں 8 آنے کا 1 روپے کا 4 آنے کا جا کے برف لے آتے تھے، اور اس سے ٹھنڈا پانی مل جاتا تھا۔ بہت بعد تک میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے یہاں فریج کا تصور ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں اب ماشاءاللہ ہر گھر میں فریج ہے، ایسا فرق ہو گیا ہے، تو یہ معیار زندگی جو ہے بدل گیا۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ایک طرح سے ضروریات میں داخل ہے، اب کوئی فریج رکھے تو رکھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن خاص طور سے جن چیزوں کا تعلق صرف آرائش اور زیبائش سے ہوتا ہے اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ جن چیزوں کا تعلق کسی حد تک اب ضروریات سے ہوتا ہے، جیسے اے سی ہے، اے سی کا ایک زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کولر نہیں ہوتے تھے، اے سی تو بعد کی بات ہے، بجلی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ بجلی تھی ہی نہیں، ہمارے بچپن تک بجلی نہیں تھی، بلکہ 12 سال پہلے تک بجلی کا حال یہ تھا کہ وہ آتی ہی نہیں تھی۔ مشہور تھا لطیفہ، ایک صاحب سے پوچھا کسی نے بجلی کتنی آتی ہے، کہا 24 گھنٹے آتی ہے ماشاءاللہ، لیکن ہفتے میں 24 گھنٹے آتی، تو ایسے ہی آتی تھی، نہیں آتی تھی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی مشقت کے ساتھ زندگی گزاری ہم نے دیکھا ہے، حضرت اسی میں رہتے تھے، رات بھر لائٹ غائب، مچھر کاٹ رہے ہیں، سخت گرمی، بعض دنوں میں ایسی سخت گرمی ہوتی تھی ناقابل برداشت، لیکن وہ سب چلتا تھا۔ اب ماشاءاللہ کوئی اس کا تصور ہی نہیں، اب تو بجلی نہیں تو انورٹر ہے اور جنریٹر ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو آدمی کی اپنی تھوڑی سی آرام کے لیے ہیں، تو ان کی اجازت تو اس لیے اب دی جانی چاہیے، اور علماء بھی اس کو درست سمجھتے ہیں کہ جسم کمزور ہو گئے، انسانی جسم کمزور ہو گئے، تحمل نہیں رہا، برداشت نہیں کر پاتے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب نے سنایا شروع میں جوانی کا قصہ، کہ درس حدیث میں جب آ کے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے پنکھا بند کروا دیتے، سخت گرمی میں، کہہ رہا ہے تم یہاں پنکھا چلا کے جب حدیث کا سبق پڑھو گے تمہیں کیا خاک آئے گا، بند کرو پنکھا، جس طرح ہمارے بزرگوں نے پڑھایا تھا ویسے ہی پڑھائیں گے۔ لیکن جب حضرت کی عمر آگے بڑھی تو حضرت نے خود فرمایا پنکھا چلاؤ، اب زمانہ بدل گیا، اب بچے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو یہ ٹھیک ہے، جو چیزیں اس طرح کی سہولت کی ہیں اس کو آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ اب مسجدوں میں ہر جگہ ایسی لگ رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق خالص دکھاوے سے ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کے پتھر لگ رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے ٹائلز لگ رہے ہیں، یہ سب چیزیں دکھانے کی زیادہ ہوتی ہیں، بہانہ ہوتا ہے صفائی کا کہ صفائی رہے گی، کسی حد تک تو ٹھیک ہے جہاں صفائی کی ضرورت ہے، باقی جہاں بے ضرورت ان چیزوں کو نقش و نگار بنا کر اور طرح طرح کے قمقمے اور نہ جانے کیا تماشے، وہ سب جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں، یہ اسراف میں شامل ہے۔ تو اعتدال ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ مجھے ان کو اس کی ضرورت ہے کہ مجھے کھانا کھلائیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے لیے وہ کھانے پینے کا نظم کریں، اللہ تو بہت غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود رزاق ہے، ذو القوة المتین، سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو تمہیں اپنی جو فکر ضرورت بھر کی ہے وہ کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت اس کی بندگی میں لگنا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال تو بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، بڑی بہترین تعبیر ہے یہ۔ آپ دیکھیے آنکھوں کے اعتبار سے سبزہ کتنا اچھا نظر آتا ہے، اور دور سے اور اچھا نظر آتا ہے، اور جب آپ قریب جائیں گے تو اتنا اچھا شاید نظر نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ کس قدر فانی ہوتا ہے، اگر اہتمام نہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ 10 دن میں خشک جو سبزہ بڑا شاندار نظر آ رہا ہے سب بالکل برباد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ ہے مٹھائی کا، منہ میں رکھو بڑا مزہ آتا ہے، اور جہاں اندر گئی بس منہ کا مزہ ختم، بلکہ الٹا ہو جاتا ہے کبھی اور برا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا بالکل ایسا ہی ہے، انتہائی عاجل فائدہ، دیر پا فائدہ نہیں، دیر پا مزہ نہیں، تھوڑا سا مزہ،
اور اس کے بعد سزا، یعنی اس کے بعد پھر کوئی مزہ نہیں۔ بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کی کہ آدمی جب دیکھتا ہے بڑا اچھا، دنیا اچھی لگتی ہے، برتتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن انتہائی اس کا نفع موہوم بھی ہوتا ہے اور بہت ہی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مال جو ہے یہ بالکل سبزے کی طرح ہے اور میٹھے کی طرح۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو نفس کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ برکت دیتے ہیں۔ سخاوت نفس اور دوسری طرف ہے اشراف نفس۔ اشراف نفس کہتے ہیں دل لگ جانا، اور سخاوت نفس کہتے ہیں دل ہٹ جانا۔ آدمی لے رہا ہے لیکن دل اس سے مستغنی، بس وہ ضرورت ہے جتنی اتنا اس نے لے لیا، استعمال کر لیا، لیکن دل اس میں لگا ہوا نہیں۔ مال رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں مال رکھا جائے تو برا نہیں ہے، اور دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو برا ہے۔ بھئی جیب میں رکھ لیا تم نے کوئی بات نہیں، لیکن دل میں رکھ لیا تو پھر مصیبت ہے۔ یہی ہے اشراف نفس کہ دل لگ جائے، اور دل نہ لگے تو یہ سخاوت نفس ہے۔ مال آیا اور دیکھا کہ فلاں ضرورت مند ہے جو ہم سے زیادہ ضرورت رکھتا ہے، پورا کا پورا اٹھایا اس کو دے دیا، یہ ہے سخاوت نفس۔ اور جب دل لگ جائے، دوسرے کے پاس دیکھا اتنے روپے ہمارے پاس ہوتے تو بہت اچھا تھا، دوسرے کے پاس گاڑی ہمارے پاس ہوتی بہت اچھا تھا، مکان ہمارے پاس ہوتا بہت اچھا تھا، یہ اشراف نفس ہے، یہ محمود نہیں مذموم ہے۔ اور یہ جو سخاوت نفس ہے یہ محمود ہے، کہ جو بھی آ رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنی جیب بھرنی ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، اس لیے کہ ہاں ضرورت ہے لے لیں گے، اور ضرورت جب کہیں اور نظر آئے کہ خرچ ہو جائے گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہم نے سنایا ہوگا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سیٹ آئے اور اس دور میں انہوں نے 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں نکالی اور حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے خلاف معمول دونوں گڈیاں قبول فرما لی۔ حضرت کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، اتنی لمبی، اس زمانے میں 10,000 آج کے 10 لاکھ کے برابر ہو جائیں گے اور زیادہ ہو جائیں گے، کہ حضرت نے اتنی لمبی رقم قبول کر لی۔ خیر ہم بیٹھے ہی تھے اور وہ صاحب دے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہنے لگی حضرت 5 بچیاں ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوتی۔ جہیز کی مصیبت، ایسی مصیبت کہ سب کے مطالبے ہیں، میں دے نہیں سکتی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت نے پوری وہ 10-10 ہزار کی دونوں گڈیاں نکالی، اس کو دے دیں کہ لے جا کے شادی کر لے 5 کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت نے وہ رقم اپنے لیے نہیں لی تھی، اللہ نے دل میں بات ڈالی ہوگی، کسی دوسرے کے لیے لی تھی۔ یہ ہے سخاوت نفس۔ اور اگر دل لگ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی لمبی رقم آئی ہے، بڑا شاندار مکان بن جائے گا، یہ ہے اشراف نفس۔ تو سخاوت نفس سے آدمی لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت مولانا نے جو دبئی میں ایوارڈ ملا اس زمانے میں، اب سے تقریباً 25 سال پہلے، 1.25 کروڑ روپے کا، قبول فرما لیا، لیکن 1 پیسہ بھی اس میں سے استعمال نہیں کیا، سب تقسیم کر دیا۔ اس کا نام ہے سخاوت نفس۔ دل لگ جائے تو اس کا نام ہے اشراف نفس۔ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ پڑھا رہے تھے اور ان کے شاگرد بیٹھے پڑھ رہے تھے، کمزوری اتنی تھی کہ ان کی آواز نکل نہیں رہی تھی۔ تو ایک شاگرد کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت نے لگتا ہے کہ کئی وقت سے فاقہ کیا ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہے، بس ایک دم سے وہ اٹھا کہ حضرت اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ جا اب وہ آیا تو اپنے گھر سے بہت زبردست کھانے پکوا کر تیار کرا کے لے کر آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی جب تم اٹھ کر گئے تھے اس وقت میرے دل میں خیال آ گیا کہ تم اسی لیے جا رہے ہو کہ اس کھانے کا تم انتظام کر کے لاؤ گے، تو یہ تو اشراف نفس ہو گیا۔ دل لگ گیا، اب میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو ضرورت بھی ہے، یہ بیماری ہے، وہ بھوک ہے، آپ کو کمزوری ہے۔ نہیں اشراف ہے، اب میں نہیں لے سکتا۔ بہت اچھا، جیسا آپ فرمائیں۔ بس اللہ کا بندہ بڑا ذہین تھا، وہ گیا باہر کھانا لے کے اور جا کر فوراً دوبارہ آ گیا۔ کہا حضرت اب تو اشراف نہیں ہے۔ بہت خوش ہوئے کہ ہاں اب تو واقعی میرے دل میں آیا، تم چلے گئے، اب قبول فرما لی۔ بہت اچھا، یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ دل لگ جائے تو اشراف ہے، اور دل نہ لگے، دل میں بات نہ آئے بلکہ دل ادھر نہ لگے تو یہ ہے سخاوت نفس۔ تو جو سخاوت نفس کے ساتھ دیتا ہے برکت ہوتی ہے، اور جو اشراف نفس کے ساتھ دیتا ہے لم یبارک لہ فیہ تو برکت نہیں ہوتی۔ اور وہ ایسا ہے جیسے کھائے اور آسودہ نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال کرے گا بھی تو اس مال میں برکت نہیں،
اس کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو نتائج نکلنے چاہیے۔ فالید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آدمی دیتا ہے اس طرح، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو دینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ یوں نہ دے، یوں ہاتھ میں رکھ کر پیش کرے تاکہ اٹھانے والا اوپر سے اٹھائے۔ وہ الید العلیٰ ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اسی وقت ہے جب سخاوت نفس موجود ہو۔ اگر اشراف نفس ہے تو چاہے اوپر سے اٹھائے چاہے نیچے سے اٹھائے، وہ تو الید السفلیٰ ہی کہلائے گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ ما الفقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے، لیکن تم پر مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا مسلط کر دی جائے، کشادہ کر دی جائے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشادہ کر دی گئی، کھول دی گئی، اور وہ اس میں اس طرح منہمک ہو گئے، ایسی دوڑ شروع کر دی انہوں نے، اور تم بھی جیسے ان کے اندر دوڑ پیدا ہو گئی اور مقابلہ شروع ہو گیا، اس لیے تم بھی مقابلے میں لگ جاؤ گے۔ اور وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، اور جیسے ان کو اس نے ہلاک کیا ویسے تم کو بھی ہلاک کر دے گا وہ مال۔ یعنی مجھے یہ ڈر ہے کہ پہلے بھی خوب دولت آئی، ریل پیل ہوئی، لوگوں میں مقابلہ اور دوڑ شروع ہو گئی دولت کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دولت نے ان کو ہلاک کیا۔ تو یہی ڈر مجھے تم پر بھی ہے، فقر کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تمہیں دنیا تباہ نہ کر۔ آج لوگ کہتے ہیں عجیب مصیبت ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں یہ ہے کہ وہ اقتصادی طور پر کمزور ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں کے زوال میں سے یہ ہے کہ وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہیں۔ اقتصادی طور پر مضبوط ہونا اچھی چیز ہے، لیکن دولت کی جو ریل پیل ہے اور پھر اس میں جو مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی برائیوں میں پڑتا ہے، یہ چیز محمود اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم نے معیار قائم کر لیے ہیں، یہ معیار کوئی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے کیا اعتدال رہے، ہم بالکل دوسروں کے دست نگر نہ بن جائیں، قومی اعتبار سے بطور خاص ہمارے اندر مضبوطی بھی پیدا ہو جائے، لیکن اس کا ہم کو مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ اس کو ہم مقصود اصلی بنائیں۔ ہمارے زوال کا تو ایک ہی سبب ہے، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہوا، یہ ہمارے زوال کا اصل سبب ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ تو ہم جو اسباب تلاش کرتے ہیں زوال کے، وہ عجیب لطیفہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ترقی کے لیے وہ اسباب ہم پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں زوال کے اسباب ہوتے ہیں، اور زیادہ زوال پیدا ہو جائے اور زیادہ ہم گرتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم فاقے میں مر جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ، مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا زیادہ آ جائے اور آپس میں پھر مقابلہ شروع ہو اور اس کے نتیجے میں آدمی پھر ہلاکت کے راستے میں چل پڑے۔ فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، کہ مالداری جو ہے وہ مال و دولت کی کثرت سے نہیں ہوتی، اصل مالداری دل کی مالداری۔ اگر دل میں آدمی کا غنی ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے تو مست رہتا ہے، اگر دل میں غنی نہیں تو وہی ہے لن یملأ فاہ الا التراب، اس کا منہ تو مٹی سے بھرے گا، اس کا منہ تو مٹی سے بھرے گا۔ اس کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ دنیا کے بارے میں آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اور مل جائے، حل من مزید حل من مزید، ولن یملأ فاہ الا التراب، دو وادیاں سونے کی ہو جائیں سوچے گا تین ہو جائیں، تین ہو جائیں سوچے گا چار ہو جائیں، مٹی سے اس کا منہ بھرے گا جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور قبر میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا ایک حدیث میں کہ عزت فی الدنیا یحبک اللہ، عزت فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، دنیا کے سلسلے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اگر تم طاق میں ہو کہ فلاں ہدیہ دے دے، فلاں سے اتنا مل جائے، فلاں سے اتنا مل جائے، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور اگر تم بالکل مستغنی ہو جاؤ، کوئی دے تو تم لینے کے لیے آسانی سے تیار نہ ہو۔ ہاں محبت والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی نہ لینے سے، وہ الگ چیز ہے، لیکن عام طور سے مزاج یہ ہو کہ آدمی دور رہے ان چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت دنیا میں بھی پیدا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد